بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خلاصۃ النحو کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے، خلاصۃ النحو کا معرب اور مبنی کے اقسام کے متعلق۔ جو 12واں سبق تھا اس کے اندر معرب اور مبنی کے حوالے سے سبق تھا، معرب کی تعریف، اعراب کی تعریف، عوامل کی تعریف وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو معرب اور مبنی کی مختلف اقسام ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں، 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوں گے۔ فرماتے ہیں فعل ماضی جیسے نصر ینصر، تو اس کے جو سارے صیغے ہیں، واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم تک، اس کے سارے صیغے مبنی ہیں۔ امر حاضر معروف کے جتنے صیغے ہیں، 6 صیغے ہیں، تو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ انصر، اذهب، تمام حروف یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، چاہے وہ حروف جارہ ہو، بدل فعل ہو، یا اس کے علاوہ کوئی سے بھی حروف ہیں، تو وہ سارے کے سارے حروف مبنی ہوتے ہیں۔ جیسے من، ان، لا، جملہ، جتنے بھی جملے ہوتے ہیں، چاہے جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ ہو، تو سارے کے سارے جملہ مبنی ہوتے ہیں۔ جیسے بکر قائم جلس خالد، کر کھڑا ہے، خالد بیٹھا۔ ٹھیک ہے، بکر قائم یہ جملہ اسمیہ ہے، جلس خالد یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس میں غیر متمکن بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ جیسے ہوا حاضر، اس میں متمکن کون کون سے ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں۔ اس میں موصول، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، سارے کے سارے اس میں غیر متمکن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں غیر متمکن، ایک ہوتا ہے متمکن اور دوسرا ہوتا ہے غیر متمکن۔ تو جو اسماء غیر متمکنہ ہوتے ہیں تو وہ مبنی ہوتے ہیں، اور اسماء متمکن یہ معرب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چھٹا ہے وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو، وہ بھی مضارع مبنی ہوتا ہے۔ نون ضمیر جیسے جمع مؤنث غائب کا صیغہ یضربن، یا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تضربن، تو اس کے آخر میں نون ضمیر ہی ہے، تو یہ مبنی ہوگا۔ اور نون تاکید ہو، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، تو وہ بھی مبنی ہوگا۔ جیسے لا یضربن، لا یضربا، لا یضربن۔ ٹھیک ہے، تو خفیفہ ہے پہلا والا، اور جو دوسرا والا ہے لا یضربن، تو یہ ثقیلہ ہے۔ آپ نے اس طرف کے اندر اس کی گردانیں امیدیں پڑھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 قسم کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ پہلے تین پہلے تینوں کو مبنی پہلے تینوں مبنیوں کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ پہلے تین کون ہیں؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، تو یہ تین مبنی الاصل ہیں۔ اور جو اسماء غیر متمکن ہیں تو اسے مشابہ مبنی الاصل کہا ہے۔ یعنی اسماء متمکنہ کون سے ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے، مبنی الاصل کون سی ہے، بہت یہ بار پوچھی جاتی ہے۔ اور صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں، اس میں متمکن یہ معرب ہوتا ہے، اور وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو، جیسے ینصر، تنصرین۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر نون ضمیری بھی نہیں ہے اور نون تاکید بھی نہیں ہے، تو فعل مضارع یہ معرب ہے۔ اور اس میں متمکن کی مثال جیسے زید، رجل، عمر، بکر، جتنی بھی مثالیں لے لیں تو اس میں متمکن کی مثال۔ ٹھیک ہے، اب اسماء متمکنہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں غیر متمکن یعنی مشابہ مبنی اصل، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں سارے کے سارے، کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بعض یہ 8 اقسام یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اقسام، اس میں ضمیر جیسے انا، انت، ہوا، ان کے متعلق ضمائر کے متعلق ایک علیحدہ سے مکمل سبق بھی آئے گا۔ 5 طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انا، انت، ہوا، انا متکلم کی ضمیر، انت واحد مذکر مخاطب کی ضمیر، ہوا واحد مذکر غائب کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ، آزا، ذالک، تلک،
یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، انہیں اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا آگے سبق آئے گا۔ اس میں موصول جیسے الذی، اللتی، الذین، اللاتی، تو یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں مفہوم، اس میں استفہام، آئینہ یعنی وہ اسما جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، جیسے متا، آئینہ، آئینہ کا مطلب ہے کب، متا کا آئینہ کا مطلب ہے کب، متا کا مطلب بھی کب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شرط، اس میں شرط من، یہ بھی جو، ما اس کا مطلب یہ جو، تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، انہیں مشابہ مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ اس میں غیر متمکن بھی انہی کا نام۔ اس میں ظرف، از، اذا، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں کنایا، اس میں کنایا یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے جس کے ذریعے کسی کیفیت کے متعلق پوچھا، جیسے کم، کتنے، قضا، یہ بھی جو ہے وہ اس میں کنایا ہے۔ اس میں فعل یعنی جو ہوتے تو اسم میں لیکن فعل کی معنی دیتے ہیں، تو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ، حیا، حیا کا مطلب ہے قریب آؤ، حیا یہ فعل امر کی جو ہے وہ معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی ہاتھ کا مطلب دور ہو، بعودہ کی معنی میں ہے، یہ فعل ماضی کی معنی، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں فعل وہ جو ہو تو اسم لیکن فعل کی معنی دے۔ آگے بیان کرتے ہیں، اس میں غیر متمکن کے علاوہ وہ، علاوہ تمام اسماء متمکن یعنی معرب ہو۔ اس میں متمکن کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، معرب۔ تو اتنا مشکل سبق نہیں ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، اور جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھیے گا، انشاءاللہ تعالی لیکچر بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے، اور اس کی تمرین بھی حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر تمرین میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھیے گا، ورنہ ہم اس تمرین کو الگ سے سبق کے اندر حل کریں گے۔